آپ تمام صحافی حضرات اور کیمرامین، ٹیکنیشینز، ویلاگرز جو یہاں تشریف لائے، سب کو السلام علیکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ مہاجر قومی موومنٹ نے اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں سے، جس میں پشتو بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں سندھی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں بلوچی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، سرائکی اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اور میری قوم پوری کی پوری اس میں شامل ہے۔ میں نے سب سے یہ درخواست کی تھی کہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں کا براہ راست اگر کوئی وکٹم ہے تو اس شہر سے محبت کرنے والے اور اس شہر میں مستقل آباد لوگ ہیں، اور ان تمام پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں، ناانصافیوں اور متعصبانہ اقدام کے اگینسٹ میں نے درخواست کی تھی کہ تمام لوگ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنے گھروں سے سفید پرچم لے کے۔ نہ کوئی ریلی تھی، نہ کوئی خطاب تھا، لیکن جب میں تاجروں کے پاس ان کی دعوت پر ان کے یونین کے دفاتر گیا ہوں، اور جو مجھے وہاں لوگوں نے جس طرح ویلکم کیا، جس طرح وہاں میرے موقف کو سپورٹ ملی، اور اسی طرح جب میں مختلف برادریوں کے دفاتر پر گیا، مختلف علاقوں میں مختلف قومیتوں کے لوگوں کے پاس گیا، میں سواتی محلے گیا، میں بنیر کے لوگوں کے پاس گیا، میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجر قوم کی مختلف برادریوں کے پاس گیا، اور جب ان تمام جگہوں پر بہت والہانہ انداز میں لوگوں نے میرے موقف کی حمایت کی، تو اسی وقت مجھے میری قوم اور اس شہر کے لوگوں کی جیت نظر آ رہی تھی۔ اور باقی جب جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے وہ ساری موومنٹ سے، اور یہ موومنٹ کوئی ایک دن کی نہیں تھی، میں مستقل 1.5 ماہ سے لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اور کئی رات نیند نہیں ہو پائی، سوئے نہیں ہیں، اور مستقل میٹنگیں کی ہیں، اور آپ سب گواہ ہیں کہ اس گھر کے اوپر مستقل لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اگر میرے موقف کی لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر یہ گورنمنٹ اور متحدہ کا گٹھ جوڑ دوبارہ سے عوام کے مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ضروری نہیں تھا۔ پھر یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ میرے مطالبے سے خدا نخواستہ کوئی لسانیت پروان چڑھ رہی ہے، آج 12 تاریخ کو ہنگامی بنیادوں پر آپ جو لوگ شام کو اٹھتے ہیں، آج صبح 10 بجے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے شاہی سید کے ساتھ بیٹھ کر۔ ظاہر ہے کہ میرے موقف کی حمایت کو سبوٹیج کرنے کے لیے، میری موقف کی حمایت پر جو تمام قومیتوں نے، تمام لسانی اکائیوں نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوفزدہ ہو کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے لسانی فسادات ہو جائیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو یہ بہادر آباد کے اوپر شاہی سید اور ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ ایک فارمیلٹی تھی۔ شاہی سید 10 مرتبہ لال ٹوپیاں پہن کر وہاں جا کر یہ تاثر دیتے رہے کہ پختون اور مہاجروں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے۔ پختونوں کی نمائندگی کر کون رہا ہے اس شہر کے اندر؟ اور پھر یہ تاثر پوری پریس کانفرنس ڈمپر اور واٹر ٹینکر پہ تھی۔ آفاق احمد کا تو ہینڈ بل بھی گواہ ہے، اور آفاق احمد کی تو پریس کانفرنس بھی گواہ ہیں کہ آفاق احمد نے ڈمپر کو ایک احتجاج کا نقطہ بتایا ہے کہ ڈمپر بھی ایک ایشو ہے، واٹر ٹینکر بھی ایک ایشو ہے۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں سے آپ ان کی تعلیم چھین رہے ہو،
میرے قوم کے بچے ان کا آپ امتحان کے نتائج بگاڑ رہے ہو. تعصب کی بنیاد پر آپ نے اس شہر میں جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہوئے آپ نے ان کا رزلٹ 37% بنا کر لاڑکانہ کا رزلٹ 87% بنا دیا. سب جانتے ہیں کہ وہاں سے جو طلبہ یہاں اساتذہ جو یہاں شہر کے اندر آ کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اپنی تنخواہوں اور اپنے بونس اور اپنی پروموشن کے مسئلے کے اوپر, تو صحافیوں نے ان سے اسکول کی اسپیلنگ پوچھی ہے, اسکول کی اسپیلنگ ان کو نہیں پتا, پاکستان کا قومی ترانہ نہیں پڑھ سکتے. ایسے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کے اوپر اندرون سندھ کے اندر لاڑکانہ میں 87% رزلٹ ہے, صرف اس لیے کہ آپ کے بچوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج سے دور رکھا جا سکے. میرا ایشو تو یہ تھا, آج کی پریس کانفرنس میں یہ ایشو ڈسکس نہیں ہوا. میرا ایشو تو یہ تھا کہ آج آپ نے 35 ڈی ایس پی بھرتی کیے, ایک سنگل ڈی ایس پی نان مہاجر نہیں, نان سندھی کوئی نہیں ہے, یعنی اس میں پنجابی بھی نہیں ہے, اس میں پختون بھی نہیں ہے, اس میں بلوچی بھی نہیں ہے, اس میں کوئی اور بھی نہیں ہے. میرا ایشو تو یہ ہے, میں نے ایک ایشو پہ تھوڑی پریس کانفرنس کی تھی, میں نے ایک ایشو کے اوپر تھوڑی لوگوں سے احتجاج کا کہا تھا. ان تمام ایشوز کے اوپر کہ اس شہر میں آپ نے تمام چیزیں ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں. میں نے کہا تھا کہ ڈمپر میرا ایشو نہیں ہے, یہ ایک نکتہ ہے, ایک پوائنٹ ہے ان تمام احتجاج کے پوائنٹس میں سے. میں نے کہا تھا کہ ڈمپر جب کچلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ مہاجر ہے. اور مجھ پر جو الزامات لگائے تھے کہ آفاق نے ڈمپر کی بات کر کے لسانیت کو ہوا دے رہا ہے, تو تم نے خود اس کو لسانیت سے جوڑ دیا اس ڈمپر کے مسئلے کو. بات یہ ہے کہ ڈمپر کی زد میں آ کے جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے ان کے گھر آفاق جب گیا تھا تو یہ دیکھ کے تھوڑی گیا تھا کہ یہ پختون ہے یا مہاجر. ملیر ہالٹ کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا وہ پٹھان تھے, پختون تھے. ایم ایل رپورٹ بھی آفاق نے جا کے بنوائی, ایف آئی آر کے لیے بھی تھانے آفاق پہنچا تھا, وہ مہاجر تھوڑی تھے. جب میں جیل سے رہا ہوا ہوں تو آفاق احمد ڈمپر کی زد میں آنے والے جن لوگوں کے پاس گیا ان کے اندر سب سے پہلے تو وہ پختون علاقے میں گیا تھا, وہ مہاجر تھوڑی تھے. میری کسی بھی کوشش کو نقصان پہنچانے کے لیے لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور ناکام کوشش تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے تمام وکلا مختلف قومیتوں کے تھے اور وہ تمام کے تمام میری پیروی کر رہے تھے. اگر میں سندھیوں کا دشمن ہوتا تو سندھی الطاف لنڈ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا. اگر میں پختونوں کا دشمن تھا تو اسلم خٹک وہاں جو ایڈوکیٹ تھے وہ میرے کیس کی پیروی نہ کرتے. اشتیاق جتوئی بلوچ تھا, وہ میرے کیس کی پیروی نہ کر رہا ہوتا. میری قوم کے مہاجر وکلا تعداد میں سب سے زیادہ تھے, لیکن یہ لوگ بھی میرے ساتھ تھے نا میرے کیس کی پیروی کرنے کے لیے. سارے صحافی بھی گوائے, ساری عوام بھی گوائے. تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ آفاق لسانیت کو ادھر, لسانیت کو تو آپ نے ماشاءاللہ خود پروان چڑھایا اور اس میں آپ کا عمل انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے. یعنی آپ ڈمپر کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آفاق احمد پہلے بھی گرفتار ہوا, ڈمپر کے لوگ گرفتار نہیں ہوئے. ڈمپر کے لوگ سے مراد میری کہ جو ڈمپر مافیا جس کو میں کہتا ہوں, آج بھی پاکستان کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں, اس بائیکاٹ کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی. میرے کارکنان کل پوری رات گرفتار ہوتے رہے, مجھے اس گھر سے ہٹنا پڑا اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے بات کیے بغیر گرفتاری دینا نہیں چاہتا تھا. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا موقف کیا, اس کے بعد گرفتار کرتے رہے. لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ میرا کسی لسانیت کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. میں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات کی ہے, کرے متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات. سب کے دھندے ایک ساتھ ہیں, یہ گٹھ جوڑ ہے. جب کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف اس کی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے تو سندھی مہاجر تنازع کھڑا کر کے اور عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. آج پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر کے آپ ڈھونگ کر رہے ہیں. مجھے تکلیف ہوئی اس وقت جب خالد مقبول جیسے بندے نے یعنی میرے بارے میں یہ کہہ دیا جائے آفاق احمد لسانی کے پروان چڑھا. آفاق احمد بھگوڑا نہیں ہے. آفاق احمد انڈین پاسپورٹ پہ پاکستان سے ہندوستان سے امریکہ نہیں پہنچا تھا.
آفاق احمد کے باپ داداؤں نے یہ وطن بنایا تھا اور آفاق احمد اسی مٹی میں دفن ہوگا, اسی جگہ پہ مرے گا. آفاق احمد ملک سے بھاگنے والا نہیں ہے. آفاق احمد پہ اگر کوئی سوال کسی نے کیا اور میں نے جواب دیا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ جا کے لوگوں کو وضاحتیں کی جا رہی ہیں. دیکھا الطاف کے ساتھ مل گیا. ارے الطاف سے میرا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی صحافی مجھ سے یہ کوشچن کرے کہ بھائی آپ نے فلاں سے بھی کی بات, فلاں سے بھی کی, کیا آپ اس سے کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میرا موقف کلیئر ہے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے. میں پاکستان کے جغرافی میں رہ کر ہر ناانصافی کرنے والے کے ساتھ لڑوں گا. بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے, لڑوں گا میں, لیکن پاکستان کے جغرافی میں رہ کر. اگر میرے اس موقف کی وہ حمایت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, کریں. کون سی غلط بات کی؟ دنیا کو بتایا جا رہا ہے آفاق احمد اور یہ سب ملے. ارے تمہاری ایسی کی تیسی آفاق احمد ملک دشمنوں سے کیوں بات کرے, کسی سے کیوں بات کرے؟ اگر آفاق احمد کہہ رہا ہے تم پاکستان کے جغرافی میں رہ کر حقوق کے حصول کی اس جدوجہد کو جو میرا موقف ہے اس کی حمایت کرتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے, کرو. باقاعدہ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اتنی جہالت ہے, اتنا خوف ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی جڑیں عوام میں نہیں بچی. آپ فارم 47 کے ذریعے, 47 ہے 37 ہے کیا, فارم 47 کے ذریعے آپ اسمبلیوں میں پہنچے ہو. آپ کی عوام میں کہیں جڑیں نہیں بچی آپ کی. آپ عوام میں جا نہیں سکتے. آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو. آپ کو یعنی آپ کی عقل معاف ہو گئی اپنی ناکامی کی وجہ سے. آپ نے صرف ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کیا ہے 144 لگائی اور باقاعدہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی ریلی. ارے کل مولانا فضل الرحمان کرے گا, وہ باہر سے آ کے یہاں کر سکتا ہے. میں اپنے حقوق کے لیے ریلی نہیں نکال سکتا. یہاں جماعت اسلامی آ کے کشمیر کے اوپر اور غزہ کے اوپر احتجاج کر سکتی ہے. میں اپنے بچوں کے قتل ہونے پر احتجاج نہیں کر سکتا. میرے بچوں کا معاشی قتل, میرے بچوں کا تعلیمی قتل, میں احتجاج نہیں کر سکتا. اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے کوئی اور نہیں, ہمارے اپنے باقاعدہ جا کے گھروں پہ نشاندہی کر کے مہاجر گورنمنٹ کے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں, مخبر کا رول پلے کر رہے ہیں. اور وہ خالد مقبول جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ بھائی پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, ایک انٹلیکچوئل ٹائپ کا بندہ ہے, خاموش طبیعت آدمی, وہ جاہل آدمی ان لوگوں کو جو اس پاکستان کے اندر, یعنی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اگر وہ کہیں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں, شہادت کا درجہ ہوتا ہے اس کو. خالد مقبول کہتا ہے کچی شراب پینے والا, اس کو تم کمپنسیشن دے سکتے ہو, ان لوگوں کو کمپنسیشن کچی شراب پینے والوں کی طرح کیوں نہیں دے سکتے؟ کچی شراب پینے کے مرنے والا اور یہ حق کا حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلنے والا جو حادثے میں شہید ہوا ہے وہ برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کے لیے روزگار کمانے کے لیے گیا ہے, ایک شخص اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گیا ہے, ایک شخص اپنے گھر کو پال رہا ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رزق حلال کے لیے نکلا ہے, اور وہ اس رزق حلال کی تلاش میں اگر راستے میں جاں بحق ہو جاتا ہے کسی حادثے میں, وہ شہید ہے. وہ شہید اور کچی شراب پینے والا برابر ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اس جاہلانہ گفتگو کی. لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں کر سکتے ان باتوں کے بعد, اور وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے. جن لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا ہے, آپ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. اس شہر کے اندر آج آپ نے فارم 47 والوں نے کہہ دیا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. کل اگر مولانا فضل الرحمان احتجاج کرے تو عوام سوچے گی کہ باہر سے آ کے مولانا کر سکتا ہے اس شہر کے اندر, میں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج نہیں کر سکتا. یہاں میرے بچوں کو سڑک کے اوپر ڈمپر اور واٹر ٹینکر کچل کے چلے جاتے ہیں اور کھرچ کے اس کو ایدھی اور وہ نکالتا ہے چھیپا والا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اس پہ احتجاج نہیں کر سکتے. میں لسانیت کی کون سی بات کر رہا تھا؟ اگر میں نے یہ بات کہی تھی, اس کو لسانیت کا اگر کوئی رنگ دے رہا ہے تو دے. آپ ایک شرابی کے ساتھ, کچی شراب پینے والے کے ساتھ رزق حلال کمانے والا جو راستے میں شہید ہو گیا اس کو اس سے برابر کر رہے ہو کہ کچی شراب پینے والے کو بھی تو تم کمپنسیشن دے رہے ہو, جو لوگ مرے ہیں ان کو بھی دے دو. کچی شراب پینے والا میرے اس
بزرگ کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے نکلا تھا، اس بیٹے کی برابر ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کے روزگار، باپ کی سہولتوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلا تھا، وہ کچی شراب پینے والا برابر ہو گیا۔ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایران کے اندر حادثہ ہوا تھا، اور ایران کے حادثے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے، وہ لوگ جب یہاں پہنچے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے جاں بحق ہونے والوں کے لیے 50 لاکھ روپیہ سینکشن کیا گیا، اور زخمی کے لیے 10 لاکھ روپے سینکشن کیے گئے۔ گمبٹ کے لوگ تھے اور لاڑکانہ کے لوگ تھے۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اس کو سیکٹیرین میٹر بنانا نہیں چاہتا، اور اس کی دلیل ہے میرے پاس کہ ایران میں جو لوگ مرے ان کو 50 لاکھ روپے دیا۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی تو شیعہ جو ہے وہ مر گئے تھے، ان کو اس سندھ گورنمنٹ نے کتنے پیسے دے دیتے امداد۔ اس کا مقصد ہے مسئلہ سیکٹیرین نہیں ہے، مسئلہ لسانی تھا کہ وہ لاڑکانہ کے تھے، وہ گمبٹ کے تھے، 50 لاکھ روپیہ دیا۔ اس شہر کے مرنے والوں کو کتنے پیسے ملے اسمبلیوں میں بیٹھ کر، اور جو لوگ اس شہر کے اندر پاکستان کو بائیکاٹ، ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار اور ڈنر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کرو بائیکاٹ ان کا۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بائیکاٹ کی بات کی ہے، میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، ہم اس کے مرد آباد اور اس کے بائیکاٹ سننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ وطن میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے، مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسی پاکستان کے اندر پیدا ہوا، اسی میں مروں گا، اسی میں دفن ہوں گا۔ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے باقی لوگوں کی طرح یہاں سے انڈیا جا کے انڈین پاسپورٹ کے اوپر امریکہ نہیں گیا کبھی۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری کسی بات کو کسی کے کہنے پر اگر کوئی اینگلنگ کر رہا ہے تو اپنا کردار ادا کیجیے۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے، اور اگر میرا لسانی معاملہ ہوتا، میرا تصادم کا معاملہ ہوتا، تو میرے فلیگ میں اور جیے مہاجر کے نعرے میں کیا کم جان ہے؟ لوگوں کے خون میں ابال آتا ہے اس پرچم کو دیکھ کر اور اس نعرے کو سن کر، لیکن اس کے باوجود میں نے تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، صرف تمام قومیتوں کو لے کے چلنے کے لیے کہ میرے اس بات سے لسانیت کا تاثر نہ چلا جائے کہ میں نے ڈمپر کے خلاف بات کی، میں نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف بات کی، پیپلز پارٹی اس کو سندھی کے خلاف بات کرانا دے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمارا نیچرل الائی نہیں ہے، سندھی ہمارا نیچرل الائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں سندھ لاہور فورم کے پلیٹ فارم پہ گیا اور میں نے جا کے ان سے پانی کے مسئلے پر کہا کہ اگر پنجاب یا کوئی تمہارے پانی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیونکہ تم ہمارے نیچرل الائی ہو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے۔ سندھی قوم ہماری نیچرل الائی ہے، پیپلز پارٹی نہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا جب یہ تاثر کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ گمبٹ کے لوگوں کو کیوں دیا، میں کہتا ہوں گمبٹ کے لوگوں کو اگر 50 لاکھ دیا، اس کا 49 نہیں ہونا چاہیے۔ 50 ملا ہے، 50 سے زیادہ دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہاں کے لوگوں کو بھی اسی طرح اتنا ہی پیسہ دینا چاہیے۔ صرف یہ بات تھی، لیکن لسانیت کی بات کی گئی۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، میں تمام تاجر برادری کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام برادریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے 1 مہینے کے اندر باقاعدہ اپنی مہم وقت سے پہلے کامیاب کر دی۔ اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے کہ 6 تاریخ کو پلاٹ بھی بٹ رہے تھے، 12 تاریخ کو جو ہے وہ یکجہتی کے اظہار کے لیے پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ کسی کا ولیمہ بھی رکھ دیا گیا تھا۔ یہ سارے یہ تو خیر بہت پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ یہ سارے اقدام جو ذاتی طور پر کیے گئے، یہ سارے اقدام عوام کی جیت کا اعلان ہے کہ ظاہر ہے کہ عوام کی موومنٹ سے لوگ خائف تھے۔ آج اگر تمام جگہ پر سفید پرچم اتار رہے ہیں جو امن کی نشانی ہوتا ہے، جو یکجہتی کی نشانی تھا، تو اس سفید پرچم کا کتنا خوف ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ سے سفید پرچم پولیس اور رینجرز اتارتی پھر رہی ہے، رات بھر گرفتاریاں کی گئیں۔ میں آج بھی اس بات پر بڑا مطمئن ہوں کہ عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور احتجاج ریکارڈ ہوا۔ اگر احتجاج ریکارڈ نہیں ہوتا تو یہ 12 تاریخ کو پلاٹ نہیں بٹ رہے ہوتے۔ احتجاج اگر ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، تو بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کہا نہیں جاتا کہ ہم نے اتنے ڈمپر جو ہے وہ
اپنی تحویل میں لے لیے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم نے اس میں ٹریکر لگا دیا. یہ ظاہر ہے یہ تمام عوام کا پریشر تھا, اور عوام کا دباؤ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. جو پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار ہے, اس پیپلز پارٹی کا جو بانی ہے, اس کا قائد, وہ خود کہتا تھا کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. اور جو عوام نے, جو میں نے 1.5 مہینہ موو کیے, اور عوام نے جس طرح اس موقف کی پذیرائی کی ہے, اور جس طرح لوگ یہاں آئے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ریکارڈ تھا, اور سب کے سامنے وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں. وہ خوف تھا کہ آج ڈمپر کے اندر جو ہے وہ آپ نے ٹریکر بھی لگا دیا, آج آپ ڈمپر کے ریکارڈ بھی چیک کر رہے ہو, آپ فٹنس بھی چیک کر رہے ہو. میں گورنمنٹ کے اس اقدام کو بھی احسن اقدام قرار دیتا ہوں کہ چلو دیر آئے درست آئے. اگر آپ یہ اقدام کر رہے ہو اور اس سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے تو میں حکومت کے اس اقدام کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن کامیابی کا صحرا عوام کے سر ہے, اس لیے کہ یہ عوام کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں. ورنہ پچھلے سال 750 لوگ ہیوی ٹریفک کی زد میں آگے جاں بحق ہوئے. نہ جماعت اسلامی کی طرف سے اف ہوا, نہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے اف ہوا. یہ سب خاموش انگلی منہ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ آج عوام کا دباؤ تھا کہ آج بیٹھ کر, یعنی میں نے اگر یہ بات کہی تھی کہ حکومت فلاں تاریخ تک ڈمپرز کو دن میں آنے سے روکے ورنہ عوام روکے گی, ہم پھر عوام کو نہیں روک پائیں گے, تو آفاق کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگی. آج خالد مقبول بیٹھ کر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے تو پھر ہم کچھ بھی کریں, پھر ہم حق بجا نہیں بوں گے. ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا, تمہارا تو حق ہے آئینی احتجاج کرنا, اور آفاق یا آفاق کے کہنے پر عوام اگر احتجاج کرے وہ آئینی حق نہیں ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 144 لگا دو. ابھی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا. ہاں اجازت دوں گا میں کسی کو, پہلے جیسے اجازت لے کے لوگ کام کرتے تھے. ہاں کہ ہم کسی کو یہاں اجازت نہیں دیں گے کچھ کر رہی ہے. ارے تم کون ہوتے ہو اجازت دینے والے اس شہر سے؟ پھر میں کہوں گا بھائی تم بھاگے تھے, میں تھوڑی بھاگا تھا. بھاگنے والے سے میں اجازت لوں گا. متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے رویے درست کرنے چاہیے. مہاجر کو آج کی پریس کانفرنس میں ان کا غصہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے صرف آفاق کو بلیم کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر ڈالی کہ ہم یہاں ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم سیاست نہیں کرنے دیں گے, ہم لسانیت نہیں کرنے دیں گے. آپ نے ایشوز کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ یار اس شہر کے اندر پانی نہیں ہے, ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں بیچا جا رہا ہے. ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے فی الحال. یعنی واٹر ٹینکر 12,000 چلتے ہیں, 12,000 واٹر ٹینکر. ایک نوزل جو 4 انچ کی ہوتی ہے اس سے 3 منٹ میں ایک ٹینکر بھرتا ہے. دن بھر پانی میسر ہے ان ٹینکرز کو. لیکن یہ, اور میں یعنی میرے اختلافات کے باوجود دیکھیے جو کام ہے, مصطفیٰ کمال جس وقت میئر تھے تو آپ یہ دیکھیے کہ بابا بھٹ شاہ کے اوپر پانی پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن کراچی کی گلیوں میں پانی نہیں آ رہا. اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ پانی خریدو. اس ایشو کے اوپر آج کی پریس کانفرنس میں بات ہونی چاہیے تھی. اس ایشو کے اوپر بات نہیں اگر کر سکتے تھے تو بھائی آپ یہ بات کرتے کہ اس شہر کے اندر جو آپ روزگار کے مواقع ہم سے چھین رہے ہیں, خدا کے واسطے یہ مت کیجیے. آپ ڈمپر اور آفاق کے علاوہ آپ نے کوئی ڈسکس نہیں کیا, اور ڈمپر میں بھی آپ نے اٹھا کے شراب پی, کچی شراب پینے والے کو اور رزق حلال کے لیے نکلنے والے کو آپ نے برابر کر دیا, جس کی میں مذمت کرتا ہوں. میں آپ کو ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ جو یو پی موڑ کے اوپر ڈمپرز چلے, وہ ڈمپرز کیوں جلائے گئے تھے؟ اس لیے کہ یو پی موڑ پہ آفاق کو عوام کو جوائن کرنا تھا. یو پی موڑ کے اوپر آپ نے یہ دہشت گردی کر کے اور آپ لوگوں کو یہ جواز فراہم کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیے یہ یہاں پہ یہ ہو گیا اور اگر آفاق آئے گا تو یہاں پر امن و امان کا مسئلہ ہے. آپ نے آفاق کو روکنے کے لیے آپ نے خود لسانی فسادات کرانے کی ناکام کوشش کی. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں, لیکن جیسے کوئی چیز فلمائی جاتی ہے اور فلموں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس طرح باقاعدہ کیمرے پہلے سے فکس سے ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ ڈمپر کے آگے پھینکی گئی, دھکیلی گئی, اور اس کے بعد پھر شور کیا جا رہا تھا دیکھو یہ کچل کے بھاگ رہا ہے, دیکھو یہ کچل کے بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد آخر تک ڈمپر کے پیچھے لوگ بھاگتے رہے اور اس کی مووی بنتی رہی, اور اس کے بعد پھر ڈمپر چلنا شروع ہو گئے. اور اس میں تمام کے تمام لوگوں کی تصاویر موجود تھیں, سرکل کر کے سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کیا گیا.
اس لیے کہ وہ آفاق کو روکنے کے لیے کسی کے کہنے پر عمل کیا گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ جن کے کہنے پہ کیا تھا وہ گرفتار کیوں کریں گے؟ بھائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ انہیں گرفتار کیوں کرے گی جن کے کہنے پر آپ نے جو ہے وہ ڈمپر جلائے تھے؟ کیونکہ آپ نے آفاق کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ جو ڈمپرز جلے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے گرفتار کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ڈمپر کے خلاف یہ بات ضرور کی ہے کہ خدا کے واسطے ان ڈمپرز کے اوپر جو قوانین لاگو ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کراؤ، ان کے ڈاکومنٹس چیک کرو۔ آپ ٹریکر لگا کے ڈرامہ کر رہے ہو، ان کے تو ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں، تو ٹریکر لگا کے آپ کیا کر لیں گے؟ بھئی جب ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، لسبیلا سے آپ 2000 روپے میں کسی کی گاڑی کی رجسٹریشن منگوا لیجیے، میں یہاں بیٹھ کے منگوا کے دے دیتا ہوں آپ کو۔ نان کسٹم سارے کے سارے جو ہے وہ ڈمپرز چل رہے ہیں۔ تو اگر میں نے یہ کہا تھا کہ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کا جو اسپیسیفکیشنز ہے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کیجیے، تو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ڈمپر جلا دو۔ ڈمپر جلانے والوں کی میں مذمت کرتا ہوں، ان کو گرفتار کر کے آپ کیفر کردار تک پہنچائیے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کے کہنے پر باقاعدہ آفاق کا راستہ روکنے کے لیے ڈمپر جلوائے گئے تھے متحدہ قومی موومنٹ سے۔ متحدہ قوم کے لوگوں کو اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اور پھر دوبارہ میں اپنی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل مت جائیے گا۔ آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا جو احتجاج تھا اسی کا نوٹس لے کر 144 لگا، آپ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ گورنمنٹ نے نوٹس لیا ہے، اگر اس کے باوجود اگر اب جو معاملات گورنمنٹ نے کرنے، جو انہوں نے آپ کے دباؤ میں آگے اسٹارٹ لیا ہے کہ وہ ڈمپرز کے ڈاکومنٹس بھی چیک کر رہے ہیں، وہ واٹر ٹینکرز کے جو سیف گارڈز ہوتے ہیں وہ بھی لگوا رہے ہیں، اب معاملات ایجوکیشن کا اور روزگار کا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ جد و جہد مسلسل ہے، یہ جد و جہد مسلسل رکنے والی جد و جہد نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی چند گھنٹے قبل ایک واٹر ٹینکر کا حادثہ پیش آیا ہے بلیا ٹاؤن کے 4 سال اندر، کا جہاں پہ بچہ۔ 4 سال بچے کو جو وہ چلی گیا، اور یہ حادثہ نہ کہیں روڈ پہ پیش آیا نہ کہیں پیش آیا، ایک گراؤنڈ میں بچہ گر رہا تھا اس کے اوپر یہ حادثہ پیش آیا۔ کیا کہیں گے سڑکوں کے ساتھ ساتھ اب جو وہ گراؤنڈ بھی جو وہ محفوظ نہیں؟ دیکھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، نہ جو مرنے والا ہے اس کی زبان کوئی پوچھ رہا ہے، اور جو مارنے والا ہے نہ اس کی زبان پوچھ رہا۔ بات یہ ہے کہ حکومت کی جو نیگلیجنس ہے کہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں تمام جو قانونی سقم ہیں یا جو خلاف ورزیاں ہیں، کہ آپ جو ہے وہ ایک کلینر جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ فیچر کالونی کے اندر جو پہلے بندہ ایکسپائر ہوا تھا وہ کلینر تھا اور 17 سال کا تھا، 18 سال بھی اس کے نہیں ہوئے کمپلیٹ، اس کا شناختی کارڈ نہیں تھا، اس نے گاڑی چلائی اور اس کو کچل دیا۔ آپ جب تک سختی نہیں کریں گے تو یہ معاملات ہوں گے۔ دوسرا، آپ نے شہر کے اندر دیکھا ہے کہ آگے پولیس کی کار جو ہے وہ ڈمپر کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ڈمپر روکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ ڈمپر اس کو کھینچتا ہوا لے کے جا رہا تھا۔ ڈمپر، اگر میں کہتا ہوں ڈمپر مافیا تو لوگ اس کا برا مانتے ہیں۔ میں کوئی پٹھان مافیا تو نہیں کہہ رہا، میں کوئی سندھی مافیا تو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ڈمپر مافیا۔ اس ڈمپر مافیا کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ گورنمنٹ کے لوگ پہلے ایڈوانس پیسے لے چکے ہیں۔ وہ جو غنڈہ گردی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ ایڈوانس پیسے لے چکے ہیں، ان کو مہینے کے پیسے ملتے ہیں، اور جو ان کی ایسوسیشن ہے وہ دھڑلے سے کہتی ہے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ جس کی رجسٹریشن نہیں ہے، جس کا کانٹیکٹ کوئی لیگل نہیں ہے، مجھے بتائیے وہ کون سی جگہ پر ٹیکس دے رہا ہے؟ وہ تم انکم ٹیکس میں تمہارا NTN نمبر نہیں ہے، تم رجسٹرڈ نہیں ہو، ٹیکس نہیں پے کرتے، ٹیکس پیئر کی حیثیت سے رجسٹریشن نہیں بولتا ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے آپ جب رشوت دے رہے ہیں اس کو آپ ٹیکس کا نام دے رہے ہیں۔ جب گورنمنٹ کے لوگ ان سے رشوت لے رہے ہیں تو وہ دھڑلے سے گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یہ میرا مطالبہ، لسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تک کتنی گرفتاریاں آپ کے کارکنوں کی ہو چکی ہیں اور ان کی رہائی کے لیے اب آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس عدالت کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے؟ میں کسی کے جا کے پاؤں تو پکڑنے سے رہا، اس لیے کہ جن لوگوں نے جس کے کہنے پر گرفتار کیا ہے وہ کوئی میرے کہنے سے درخواست کرنے پہ چھوڑ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے مجھے عدالت کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، لیکن ان گرفتاریوں سے عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی آپ کی جو موو تھی وہ اللہ نے کامیاب کر دی۔ اچھا عباس بھائی، 2 دن پہلے آفس کھلنا تھا فیڈرل ایریا میں، وہ نہیں کھلنے دیا گیا، اسی دن مختلف اداروں نے رپورٹیں بنا کے دے دی کہ تصادم ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی دن اشارہ نہیں مل گیا تھا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے، ماحول تو انہوں نے بنا دیا تھا، کیا صورت حالت ہے؟ دیکھیے اشارہ مل جانے والی جو بات ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے سے ہم بھگت ہی رہے نا کہ بھائی آپ فارم 47 بنا کے کسی کو لے کے اسمبلی میں چلے جاتے ہو، ہم تمام محنت کرنے کے باوجود بھی الیکشن نہیں جیت پاتے۔ تو لوگوں سے میں کہتا ہوں یار ہمیں لوگ پسند نہیں کرتے، عوام نہیں، جو قبروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔
اور ان کے پسند نہ کرنے کی وجہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم عوام کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور عوام کے ایشوز حل کرنا گورنمنٹ نہیں چاہتی. اچھا وہاں پہ اپنی گرفتاری میں جس طرح شہر کے لوگ جمع ہوئے، ایک بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا تھا، کیا کراچی کی جو سیاسی جماعت ہے ان کو خوف تو نہیں ہے کہ آج کا پروگرام ہونے کے بعد صورتحال کراچی کی چینج ہو جائے گی؟ دیکھیے پروگرام تو ہو گیا، مطلب اب میں اس بات میں بالکل میری کوئی دو رائے نہیں کہ پروگرام نہیں ہوا، پروگرام تو ہو گیا. مطلب آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 144 لگایا، اس کا مقصد ہے 144 کے لگانے کا مقصد یہ کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گیا. یہی خوف تھا نا، ڈسٹرکٹ سینٹرل اب آپ کے ہاتھ سے گیا، اس لیے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ان کو پتا تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں وہ لوگ جو غیر فعال ہو کے گھر بیٹھے تھے، وہ اس شہر کے لیے ایک سنسیئر جو آواز کسی نے اٹھائی تھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ یہاں آ کے جوائننگ دے رہے تھے. اسی خوف کی وجہ سے تو آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو روکا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تو 3 دن سے باقاعدہ جو لوگ یہاں آ کے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر آئی ہیں، ان کو گھروں پہ جا کے تھریٹ کیے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ آپ کا پروگرام روک لیا، میں کہہ رہا ہوں پروگرام ہو گیا. 144 کا مقصد یہ کہ ڈسٹرکٹ سینٹر آپ کے ہاتھ سے گیا. آج جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ ریلی کو منسوخ کیا جا رہا ہے. نہیں، میں نے کہا ہے کہ دیکھیے ریلی تو تھی بھی نہیں. اصل میں یہ تھا کہ لوگ گھروں سے سفید پرچم لے کے نکلیں تاکہ وہ ایک احتجاج ریکارڈ کرائیں. کہیں کوئی خطاب نہیں تھا، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں تھا کہ کہیں آ کے اینڈ ہوگا. میں بھی نکلتا تو میں جا کے لوگوں کو جوائن کر لیتا، تھوڑی دیر ان کے ساتھ موو کرتا، میں بھی چلا جاتا. سفید پرچم جو ہے وہ احتجاج کی ایک علامت تھا. اس سفید پرچم کو لوگوں سے چھینا جا رہا ہے اب ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی اور تمام جگہ. جو موٹر سائیکل پہ یا کار کے اوپر وائٹ پرچم لے کے گئے ان کو گرفتار کر لیا یا ان کے پرچم اکھاڑ کے اپنے پاس رکھ لیے گئے. تو پروگرام تو ہو گیا. ہم لوگ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ دفعہ 144 کے بعد صورتحالیاں کہ رک گئی یا کوئی نئے تاریخ کا اعلان کریں گے آپ؟ اور نہیں، یہ اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ جو آپ نے حادثات کے بعد 22 سواروں کو 1 میٹر سفید کپڑے کا کہا تھا کہ وہ اپنے پاس رکھیں، اس کے پیچھے کیا لایا عمل ہے اس کو بھی ذرا بتا. نہیں، یہ سفید کپڑا جو 1 میٹر کا کہا تھا وہ یہی احتجاج کے لیے اس کو استعمال کیا گیا کہ بھئی آپ سفید پرچم لے کے باہر نکلیں، ٹھیک ہے نا. اور 144 آج لگا دی انہوں نے. 144 لگانے کا مقصد یہ کہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ نے کسی کو روکا بائی فورس، تو یہ ریکگنیشن تو ہے نا کہ ہاں لوگ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے نکلے تو ان کو آپ نے روکنے کے لیے یہ سب اقدام کرنے پڑے حکومت کو. اب جو لوگ نکلے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پارٹی کا حصہ ہیں، انہوں نے یہاں شمولیت اختیار کی. اب میں ظاہر تنظیمی اسٹرکچر کے اوپر کام کروں گا اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تنظیمی اسٹرکچر ہمارا انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گا. نارتھ کراچی میں، نیو کراچی میں، آپ کا شادمان میں بہت اچھے ساتھی ہیں، فیڈرل بیریا میں، لیاقت آباد میں، ناظم آباد میں، تمام جگہ ہمیں لوگ ملے اور جو بہت عرصے سے غیر فعال تھے. اور ظاہر اے پی ایم ایس او کے لوگ ہیں پرانے، بہت سارے تنظیمی ساتھی ہیں، تو بہت اچھا تنظیمی اسٹرکچر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا بنے گا. یہی خوف تھا ان کو ظاہر ہے، لیکن یہ ایک دن کی 144 سے کام رک تو نہیں جائے گا. تنظیمی اسٹرکچر بھی بنے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے آفس کی اوپننگ بھی ہوگی. ہم نے صرف ڈیلے کیا ہے صرف اس لیے کہ فی الحال یہ صورتحال جو بنا رہے تھے، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. وہ بھی سمجھ جائیں گے تھوڑے دن کے اندر کہ بھائی جو میرے خلاف پروپیگنڈا ہے وہ درست نہیں ہے. میں لسانیت نہیں چاہتا. میرے خلاف جو پروپیگنڈا ہے کہ صاحب میں کسی کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں یا کوئی میرے ساتھ ملنے آ رہا ہے، وہ بھائی کوئی نہیں ملنے آ رہا میرے ساتھ اور نہ میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں جو غیر فعال تھے، اگر وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں تو وہ خوف ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا خوف برقرار رہے گا، اس لیے کہ وہ سلسلہ رکے گا نہیں. یعنی کہ نئی تاریخ کا کوئی اعلان نہیں کرتے؟ نہیں تو نئی تاریخ آج تو پروگرام ہو گیا، اس کے بعد کون سی اب کوئی نئی موو تو اس کے بعد نہیں ہے. ابھی آپ یہی ویلکم کریں گے؟ میں یہاں لوگوں کو ویلکم کروں گا جو لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں مستقل یہاں بیٹھوں گا بھی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا تنظیمی اسٹرکچر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. ظاہر ہے لوگوں کے جن کی جوائننگ ہوئی ہے ان کے میں انٹرویوز کر کے تنظیمی ذمہ داریاں ان کو دوں گا. یہ تنظیمی اسٹرکچر مکمل کرنے میں مجھے دن لگیں گے اور اس وقت تک ظاہر ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا آفس میرا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آفس کی میں اوپننگ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بتا دیجیے اگین آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی گرفتاری کے چانسز ہیں؟ کوئی آپ کو ایسی انفارمیشن ملی ہے؟ دیکھیے میں نے گرفتاریاں تو مستقل پورے شہر میں ہو رہی ہیں نا، وہ ہوئی ہیں، اور میں نے آپ سے گفتگو کرنی تھی، میں نے کر لی اور میں نے بتا دیا کہ مقصد کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اگر کوئی معاملات گرفتاری کے کسی کی فرمائش پر ہوتے بھی ہیں تو مطلب سیاسی لوگ جو ہے وہ، اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ یار میں ان میں سے تو نہیں ہوں نا کہ یہاں سے میں بھاگوں کسی لانچ کے ذریعے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں
इंडियन पासपोर्ट पे जब वो इंग्लैंड जाऊं और सियासी पना ना मिले तो फिर पाकिस्तान माफ़ी मांग के आ जाऊं, वो तो मैं नहीं हूं। मैं इस पाकिस्तान से जब भी गया कहकर गया और पाकिस्तान में धड़ल्ले से वापस भी आया, इसलिए कि ना मैंने कभी मुल्क दुश्मनी का हिस्सा बना, मैं ना कभी किसी दहशतगर्दी का हिस्सा बना। मतलब मेरा इमेज चाहे किसी ने कुछ भी पोर्ट्रेट किया हो, उसको ज़ाहिर है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ गए हैं कि आफाक अहमद के बारे में ये तासुर दिया गया कि आफाक अहमद जो है वो मतलब ज़िद्दी है। नहीं भाई, ज़िद्दी नहीं है, उसूली और ज़िद्दी में फ़र्क होता है। मैं अगर महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ तो मैंने उस पर मौक़िफ़ अपना मैंने दुरुस्त साबित किया। मैंने कहा कि मुझे बता दीजिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई थी और ज़ाहिर फरमाइश पे बनी थी, असलम बेग साहब की फरमाइश थी, क्लियर सबके सामने मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ। मैं और अल्ताफ़ साहब बैठे थे, फरमाइश भी बनी थी और मैंने लोगों से सवाल किया कि कौमी धारी की सियासत पे तुमने उसे मजबूर किया था। जब इमरान को तुम कराची से जिता सकते थे तो अल्ताफ़ को वहाँ से क्यों 10-5 सीटें दिलवा दी थी? इसका मकसद है कि मतलब आप, मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो गलत था, उसने वो ट्रैप हुआ। मैंने कहा कि महाजिर सियासत, मेरा मौक़िफ़ ये है कि तमाम लोग मुनाफ़क़त करते हैं, मैं मुनाफ़क़त करना नहीं चाहता। क्या नवाज शरीफ साहब की कराची में पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी है? नहीं है, इसलिए कि वो 56% पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए पंजाब की हुकूमत लेकर, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहे आप कहते रहें कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कुछ स्टेप्स लिए भी हों, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसके पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पूरी दुनिया के अंदर कोशिशें नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन से एग्रीमेंट कर पाते? पंजाब के अंदर जो मूवमेंट है वो सिर्फ पंजाब में। पीपल्स पार्टी के बारे में कह सकता है कि साहब पीपल्स पार्टी कौमी धारी की जमात है, मतलब पीपल्स पार्टी भी लसानी जमात है। इमरान खान के साथ आपने जो थोड़े बहुत पंजाबी एलिमेंट शरीक था, आपने जब इमरान खान को गवर्नमेंट से अलग किया तो आपने पंजाबी एलिमेंट को इमरान खान से अलग कर दिया। आज इमरान खान सिर्फ पख्तूनों का रिप्रेजेंटेटिव है। इस कराची में इलेक्शन के अंदर 22 सीटों में से 18 पे उसने पख्तून नॉमिनेट किए थे। सब अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं मुनाफ़क़त करना नहीं चाहता बस। तो मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त था कि यार आप अपनी उस पर कायम हैं, आप उसूल के ऊपर आप कायम हैं। तो देखिए, उसूलों पर कायम रहना और ज़िद्दी होना ये एक अलग चीज़ है। मेरे बारे में तासुर ये दे दिया ये ज़िद्दी है, और भाई ज़िद्दी नहीं है, उसूली बात है। आप या तो कन्विंस कर लीजिए, आप कायल कीजिए, आप कायल आप कोई करने को तैयार नहीं है। तो ये मेरे बारे में जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, बाकायदा ज़ाहिर सियासी मुखालिफिन ने किया, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जद्दोजहद मुसलसल मेरी जद्दोजहद है उसका रिजल्ट्स ग्रेजुअली आ रहा है, एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ रही है। जिन गैर महाजिरों को मेरे ख़िलाफ़ किया था वो आज गैर महाजिर भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि आफाक ने कराची की बात की है, आफाक ने किसी एक इकाई की बात नहीं की। आज आप मेरे उस चीज़ को मतलब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप बैठ के कहें कि लसानी फसाद नहीं होते, बैठे किसके साथ हो? अगर लसानियत की बात करते हो, मैंने हमेशा कहा उसूल लसानियत में अगर आप ये समझते हैं कि साहब मतलब आप उनके साथ बैठ गए तो आपका जो है ना भाईचारगी हो गई। जहाँ किसी महाजिर को नुकसान हो रहा है तो आप वहाँ जो साहब आए थे उनसे मुतालबा करते कि यार सदर की आपने जो ये सारी सड़कों पे पथारे लगा दिए हैं और केएमसी के लोगों पे आप फायरिंग करते हो, अल्लाह के वास्ते नहीं करो। करते प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के मुतालबा, वहाँ आप केएमसी के लोगों के ऊपर आपने फायरिंग कर दी, पूरा सदर आपने इंक्रोच किया हुआ। मतलब ये सिर्फ भाईचारगी है। भाईचारगी तो ये है कि आप उन लोगों का भी ख्याल करो जिन्होंने सदर की मार्केट के अंदर 5-5 करोड़ रुपए की दुकानें खरीद ली थी। आज उनके पास कोई गाहक जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वहाँ पार्किंग हो या चलने का रास्ता वो सब आपने घेरा हुआ है। बात करते ना वहाँ बैठ के, अब बात करते कि यार तुम्हारी जो कच्ची आबादियाँ हैं उनको प्लांट आबादी में तब्दील करो, इसलिए कि तुम्हारी कच्ची आबादी में जो गैर कानूनी तरीके से बिजली जा रही है, जो बिजली चोरी हो रही है, उसका बिल मैं पे कर रहा हूँ, मेरे ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है। बात करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं कर सकते, इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ढकोसले के अलावा कुछ नहीं थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया।